روز عاشوراء بعض واقعات ایسے رونما ہوئے جنہیں سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جنات بھی وہاں پر حاضر تھے اپنے لشکر کو لے کر کہ وہ کب امام حسین کے کہنے پر ان کی مدد کرنے کو تیار ہو جائیں، لیکن انہوں نے بہت کہا، لیکن امام حسین نے ان کو منع کر دیا۔ جنات کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ اقتدار امام منصوص من اللہ ظاہر ہو سکے۔ انہی واقعات میں سے جعفر جن کا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے حاضر ہونا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جعفر جن کی مدد قبول نہیں کی۔ جعفر جن کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیسے مسلمان ہوا اور کیسے مسلمان جنوں کا سردار بنا؟ واقعہ کربلا کے بعد جعفر جن کہاں چلا گیا اور کس کس کو ملا؟ میدان کربلا میں کون کون سے فرشتے حاضر تھے اور وہ فرشتے کس کام کے لیے آئے تھے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ناری مخلوق جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک شکل مخصوص و متعین نہیں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں، بعض مومن اور نیک ہیں، بعض کافر اور نافرمان ہیں۔ ان میں سے جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون مددگار ہیں اور شیطان کی مدد کرتے ہیں اور انسان کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا پورا ساتھ دیتے ہیں، اور جنات اسی طرح ابلیس کے کہنے پر برے کام کرتے ہیں۔ جنات کا انسانوں کے پاس آنا کئی نصوص سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات کتنے سرکش ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف تصور کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہٰذا کسی کے جسم پر جنات کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں۔ نیز جنات کی تسخیر ممکن ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے شرعاً ان کی گنجائش بھی ہے، اور جنات کا انسان کے پاس آنا ممکن اور ثابت ہے۔ ایک واقعہ تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو زرع قبیلے کا ایک شخص جس کا نام عرفہ تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب قصے سنایا کرتا تھا، اس لیے لوگ ہر عجیب بات کو عرفہ کا قصہ کہنے لگے۔ اسی طرح جعفر جن جو کہ مومن جنوں کا سردار ہے، جعفر جن سے شاید اکثریت واقفیت نہ رکھتے ہوں۔ اس کی حقیقت تک پہنچنے کی خاطر بیر العلم جنگ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے جو مولا امیر کائنات حضرت امام علیہ السلام نے ایک کنویں کے اندر لڑی اور 24,000 جنات کے قبیلے کو مسلمان کیا۔ جس کنویں میں صحاب ڈول پھینکتے تھے اور جنات پانی کا ڈول کاٹ دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ مولا علیہ السلام جب گئے تو سرکار نے ڈول پھینکا، جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہے ہیں، چنانچہ شرارت سے باز آ جائیں، مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے مولا علیہ السلام کا پھینکا ڈول کاٹ دیا۔ اور تنبیہ کرنے کے بعد جب جنات نے شرارت کی تو امام علیہ السلام نے ذوالفقار کو بے نیام کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات مولا کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مغلوب جنات کو کلمہ پڑھنے کے بعد مولا علیہ السلام نے جنات کی بیوہ سردار کی پریشانی کو یوں ختم کیا کہ اسی جنگ میں جو جنات کا سردار امام علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کے چھوٹے بیٹے کو سرداری کا تاج پہنا کر مولا علیہ السلام جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو امام علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں باپ کے قتل کرنے کے بعد سردار بنایا تھا، اس کا نام جعفر جن رکھا تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ اس کی شادی میں جانے والے اس کے باراتی جب کربلا کے مقام سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو کی آواز آ رہی ہے۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علیہ مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ باراتی اپنے سروں پر مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار جعفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جنات بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا لال ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہیں۔ فوراً جعفر جن نے اپنا صحرا زمین پر پھینکا اور اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچا۔ جب جعفر جن کربلا پہنچا تو اس وقت جناب قاسم پامال ہو چکے تھے، علی اکبر شہید ہو چکے تھے، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے اور علی اصغر جو کہ 6 ماہ کے تھے قتل ہو چکے تھے۔ جعفر جن کہتا ہے، میدان کربلا میں چاروں طرف سے 4 فرسخ کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھی۔ ملائکہ منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف، ملائکہ نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف، حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے اس طرف، دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے اس طرف۔ ایک طرف فرشتہ اسرافیل، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پرہار، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتے کی کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم النبیین تک صفیں لگی ہوئی تھی اور حیران و پریشان کھڑی تھی۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دامن پھیلائے فرما رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے حسین، میرے بیٹے جلدی کرو، جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر میدان کربلا میں یکو تنہا میرے مولا حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور، پیشانی زخمی، جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر، روتی آنکھوں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ جو ہی سانسیں لیتے تو خون فوراً بن کر ذرا کے سوراخوں ٹپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی کی طرف بھی نگاہ نہیں فرما رہے تھے۔ جعفر جن نے کہا، مجھے بھی کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہ تھا کہ جا کر مولا حسین کے قدموں کی بوسہ دے سکوں، میں بھی دور سے امام حسین کے امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر مبہوت کھڑا تھا کہ اچانک مولا علیہ السلام نے سر غرب بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا، اے جعفر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ بات سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی، مولا میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو مولا علیہ السلام مجھے فرمانے لگے، اے جعفر تو نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کے حبیب تجھ پہ راضی ہوں اور تمہاری خدمت و زحمت درگاہ خدا میں قبول ہو، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ جعفر جن نے کہا، میں نے دوبارہ عرض کی، مولا میں آپ پہ قربان، مجھے آپ علیہ السلام جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو امام علیہ السلام فرمانے لگے، تم ان کو دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ وہ کہیں حسین نے ہمیں نہ دیکھنے والی مخلوق سے مروا دیا۔ جعفر جن نے کہا، تو میں نے عرض کیا، مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اگر اس صورت میں قتل بھی ہو گئے تو رضا الہی کے راستے میں شہید ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام مجھے فرمانے لگے، جعفر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں، اب تو فقط پروردگار کی آرزو ہے، تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کرنے کی بجائے مجھے یہ گریہ اور آزادی کرنا، اور تمہاری یہ آزادی اور گریہ میرے زخموں کی مرہم بنے گا۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جعفر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ ایک علامہ صاحب تھے جن کے مکتب میں ہے بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے، ان کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تقویتوں میں وہ پریشان تھے۔ تو ان کی ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ قبلہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا، جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیسے اتنی دور سے یہ بوٹی لے آئے؟
کیونکہ جہاں یہ بوٹی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، تم تو منٹوں میں لے آئے ہو، سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں جنات میں سے ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان حضرات نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ جعفر کا پوتا ہے۔ ان حضرات نے جعفر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا، قبلہ میرا دادا جعفر جنگلوں بیابانوں میں رہتا ہے، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا جعفر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جعفر جن اپنے پوتے کی بات کو نہ ٹال سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر ملنے آ جائے۔ شاگرد اپنے استاد کو مقام کا بتا دیا۔ جب معلم نے جعفر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی، جعفر جن کو کہا، اے جعفر، مجھے مصاب امام حسین علیہ السلام بتا جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ یہ سننا تھا کہ جعفر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک کتب خانے میں ایک مشہور کتاب ہے جس میں جعفر جن کا قصہ نکل گیا ہے۔ اس کتاب کا منصف کہتا ہے کہ میں دریا کے سفر پہ تھا اور طوفان کے آثار تھے، ایک دم شدید اندھیرا چھا گیا اور پھر بس اتنا دیکھنا تھا کہ بڑی سی ایک لہر آئی جو میری کشتی سے ٹکرا گئی۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی، شاید بے ہوشی۔ میں کسی تختے پہ پڑے ہوئے میں تیرتا رہا اور آخر اس جزیرے تک پہنچا۔ تھوڑی طاقت آئی تو رینگتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، وہ آواز دور سے آ رہی تھی۔ آخر میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑے قد و قامت کا سیاہ فام ایک شخص تھا جس کے بال چہرے سے ہوتے ہوئے زمین تک بکھرے پڑے تھے اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ انگلی سے ریت پر یا حسین لکھ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے یہ شعر لکھے، کوئی درخت نہ آدم نہ جانور دیکھا، عجیب العالم عبرت ادھر ادھر دیکھا، پڑھا جب آگے عجیب شخص پر خطر دیکھا، خاموش بیٹھے ہوئے اس کو خاک پر دیکھا، رواں تھے آتش کے بابر، زمین پر اس کے پڑے تھے بال سرسر، زمین پر اس کے میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتا ہے؟ کہنے لگا میں جعفر جن ہوں۔ جب میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید پایا تو اپنے عیال و اطفال کے ساتھ کوفے سے شام تک اسیران کے ساتھ رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا، حکم نہیں تھا۔ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا، اس غم میں سلطنت چھوڑ چکا ہوں اور اس جزیرے پر رہتا ہوں۔ ہر شب جمعہ میری قوم یہاں آتی ہے اور ہم ایک مجلس بیاں کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔